اچھا جی، آج کی سٹوری اور آج کا داستان کیا ہے؟ آج کی داستان جو آپ کو سنانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک نواب صاحب انہوں نے اپنے علاقے میں ایک روڈ، ایک سڑک جو ہے نا وہ تعمیر کروائی، بنوائی. اور جب وہ سڑک مکمل ہو گئی تو انہوں نے ایک بڑی ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹی اس کے اوپر، ایک واک کا انہوں نے اہتمام کیا. اوپننگ اور افتتاح اس کا جو تھا وہ کیا گیا اور ساتھ اس کے واک کی گئی. اچھا، ساتھ میں نواب صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تمام جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوں گے وہ سارے واک کے بعد ان کے پاس وہاں پہ آئیں گے اور اپنا اس روڈ کے متعلق اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دیں گے. سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا، اس واک میں. اور جہاں پہ روڈ ختم ہوتی تھی وہاں پہ نواب صاحب کے لیے ایک کیمپ لگا دیا گیا، ایک خیمہ. وہاں پہ وہ بیٹھ گئے. واک ختم ہوتی ہے، لوگ ایک ایک دو دو کر کے جو ہے وہ وہاں پہ نواب صاحب کی حاضری ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں. نواب صاحب سب کے تاثرات پوچھتے ہیں، رائے پوچھتے ہیں. موسٹلی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس روڈ کے متعلق اپنی اپنی رائے دی. کسی نے اچھی تعریف کی، زیادہ تعریف کی، کسی نے تھوڑی تعریف کی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ سب نے بتائی کہ روڈ کے اوپر ایک ڈھیر لگا ہوا ہے بجری کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب روڈ کمپلیٹ کر لی جاتی ہے تو بجری اس میں استعمال ہوتی ہے، پھر بہت ساری بجری بچ جاتی ہے اور وہ پھر روڈ کے کنارے کہیں پڑی رہ جاتی ہے. تو اسی طرح وہ بھی بجری پڑی ہوئی تھی. سوری. تو سب لوگوں نے یہ بات بتائی، سب لوگوں نے یہ گلہ کیا کہ جناب وہ بجری وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اچھا، شام کا وقت ہونے آیا تو جب اٹھ کے جانے لگا تو نواب صاحب کے جو بندے تھے انہوں نے بتایا کہ ابھی ایک بندہ جو ہے وہ آنا باقی ہے. نواب صاحب اس کا انتظار کرنے لگے. بندہ شام کے قریب جو ہے نا وہ بندہ وہاں پہ پہنچا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ کپڑے جو تھے وہ ڈسٹ سے ہٹے ہوئے، سر میں کپڑوں پہ گرد و غبار ہی تھا، مٹی مٹی تھی. اچھا، آتا ہے نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. اور داستان سناتا ہے کہ رستے میں کچھ اصل میں وہ بجری پڑی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ اس کی وجہ سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اسے ہٹانے میں کافی وقت لگ گیا اور اس لیے میں دیر سے آیا. اتنا کہہ کے اس نے مزید ایک بات جو ہے وہ بھی کی. کہنے لگا کہ بجری کے نیچے سے یہ ایک تھیلی ملی ہے، اس میں کچھ سکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سڑک بنانے والے مزدوروں میں سے کسی کے ہوں، یہ اسے دے دیں. وہ پوٹلی جو تھی وہ نواب صاحب کے ہاتھ پہ رکھی، ان کے حوالے کری اور جب اجازت لے کے چلنے لگا تو نواب صاحب نے اسے روک لیا. نواب صاحب نے کہا کہ بڑے میاں، یہ پوٹلی، یہ تھیلی اب آپ کی ہے، کیونکہ یہ میں نے ہی وہاں رکھوائی تھی اور یہ آپ کا انعام ہے.
پھر نواب صاحب نے دوسرے جتنے بھی وہاں پہ پارٹیسپینٹس تھے اس واک کے، ان سب کو متوجہ کیا اور مخاطب ہوئے کہ بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو گلے شکوے کرنے کی بجائے اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سب میں مجموعی طور پر راستے کی اس بجری پر تو نالا ہیں جو ہمارے راستے میں حائل ہے، مگر اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں۔ خیر، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی صرف باتیں بنانے کی بجائے اپنے ارد گرد موجود ان چھوٹی چھوٹی بجریوں کی ڈھیریوں کو ہٹانا شروع کر دیں، مشکلات کو دور کرنا شروع کریں، آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں۔ ایک شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں لکھا ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔